ازواج مطہرات ان کو شرف آقا علیہ السلام کی زوجیت کا ملا ہے، مگر سیدہ کائنات کو شرف آقا علیہ السلام کی بدعیت کا ملا ہے۔ آپ حضور علیہ السلام کا ٹکڑا ہیں، آپ کی جان کا حصہ ہیں۔ تو بہت سے فیوزات اللہ رب العزت کے اور بہت سی کرامات اور بہت سے شرف اور بہت سے فضائل اور بہت سے خصائص جو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو عطا کیے، تو آپ کی جان کا حصہ جو آقا نے ڈکلیئر کیا، اس کی وجہ سے اس کے عکس سارے آپ کو ملے ہیں۔ اس کو بدعیت کہتے ہیں، یعنی حضور کا جز ہیں۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی۔ مسور بن مخرمہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جو اس کو ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے، وہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی، وہ بھی متفق علیہ۔ قال فإنما ابنتی بدعۃ منی، بے شک میری یہ شہزادی فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، یریبنی ما رابها ویؤذینی ما آذاها، جو چیز اس کو پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، جو اسے اذیت دیتی ہے وہی مجھے اذیت دیتی ہے۔ پھر اسی طرح مسند احمد بن حنبل اور ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اور یہ حدیث بھی حسن صحیح ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح انما فاطمۃ بدعۃ منی یؤذینی ما آذاها وینصبنی ما انصبها، فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے اذیت دیتی ہے وہ مجھے اذیت دیتی ہے، اور جو چیز اس کو پریشانی میں یا مشکل میں ڈالتی ہے، اس کو مشکل میں ڈالتی ہے، وہ میری مشکل اور پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی جو چیز اس کی طبیعت پہ بوجھ ڈالتی ہے وہ میری طبیعت پہ بوجھ ڈالتی ہے۔ اب والد کی ساری اولاد ہوتی ہے اور کی اور اولاد بھی تھی، التخصیص نام لے کر فوکس کر کے بار بار اسپیسیفکلی سیدہ کائنات کا نام لے کر، شہزادوں کا نام لے کر یہ بار 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 کہنا، الفاظ بدل بدل کے، یہ عام کلمہ نہیں ہے کہ جیسے عام طور پہ باپ اپنی اولاد اور بیٹیوں کے لیے اظہار محبت کرتا ہے، یہ اس عمومی طرز عمل سے بڑھ کر ہے، یہ غیر معمولی چیز ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، اس کے الفاظ ہیں انما فاطمۃ شجنۃ منی یبسطنی ما یبسطها ویقبضنی ما یقبضها۔ ترجمہ کرنے والے لوگ عام ترجمہ تو یہ کر دیتے ہیں کہ فاطمہ میری شاخ ہے، شجنۃ منی میری شاخ ہے، مگر میں سمجھا دوں، شجنا عام شاخ نہیں ہوتی۔ شجنا درخت کی اس شاخ کو کہتے ہیں جہاں کئی شاخیں آپس میں اس طرح جڑی ہوئی ہوں کہ ایک سے دوسری شاخ جدا نہ ہو سکے۔ جو شاخیں، دو تین شاخیں جڑ جائیں اور ان کو جدا نہ کیا جا سکے، اس کو شجنا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ کہنے کو تو میری شاخ ہے، شجر نبوت کی یا شجر محمدی کی شاخ ہے، مگر ایسی شاخ ہے کہ میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سو میرے خصائص اس کو منتقل ہو رہے ہیں، میرے فضائل میں سے ان کو حصہ منتقل ہو رہا ہے، میرے شرف میں سے اس کو شرف منتقل ہو رہا ہے، میری خصوصیات میں سے اس کو خصوصیات منتقل ہو رہی ہیں، میری محبت منتقل ہو رہی ہے۔ تو یعنی بہت سارے فیوزات جو میری ذات کے ساتھ خاصہ رسول ہیں، اس کا حصہ وافر اس کو منتقل ہو رہا ہے، یہ شاخ اس طرح جڑی ہوئی ہے، مجھ سے جدا نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا جو چیز اس کو خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے، اور جو چیز اس کو تکلیف پہنچاتی ہے وہی مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث میں ایک روایت اس لفظ کے ساتھ بھی آئی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان فاطمۃ بدعۃ منی وانی اکرہ ان یسوءھا، فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے اور میں اس بات کو ہرگز گوارا نہیں کرتا اور پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کو معمولی سی بھی تکلیف یا بوجھ پہنچائے، معمولی سا بھی کوئی اس کو ڈسٹرب کرے، میں گوارا نہیں کرتا۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اب دیکھیے بحیثیت مسلمان میں تو اس بات کی سوچ کی طرف جانا بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی کہے کہ یہ ایک عام انسانی اور بشری عادت کے ذیل میں یہ کلمات آتے ہیں، جیسے باپ کو کوئی بیٹی بہت پیاری ہوتی ہے، یا کوئی بیٹا بہت پیارا ہوتا ہے، یا پوتا پوتی یا نواسا نواسی کوئی بہت پیارا ہوتا ہے تو اس کے لیے اظہار محبت کرتا ہے۔ وہ جو عموم ہے، عام انسانی بشری عادت ہے، میں ان کلمات کو اس کا حصہ نہیں سمجھتا، اور کوئی مسلمان ہرگز یہ خطا نہ کرے۔ یہ کلمہ رسول ہے، یہ ارشادات رسول ہیں، یہ فرامین رسول ہیں، یہ احکامات رسول ہیں، اور امت کو سنا رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ وحی الہی ہے، حدیث نبوی وحی الہی ہے۔ یہ میری اپنی ایک کتاب ہے فرحت المؤمنین، یہ حدیث پاک میں ایک مرتب کی ہے۔
یہ بھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں ہے۔ فرحت المؤمنین فی طرق الحدیث فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، یہ میں دکھا رہا ہوں، جن کو ذوق ہو شوق چاہیں وہ پڑھیں۔ یہ جو حدیث آگے بیان کر رہا ہوں میں نے حدیث نبوی کے 63 طرق اس کتاب میں بیان کیے ہیں، 63۔ صحیح بخاری کی حدیث دے رہا ہوں اور متفق علیہ ہے، مسلم کی بھی، اور راوی اس حدیث کی بھی ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب المناقب کی، اور حدیث کا نمبر ہے 3426، 3427 اور اس طرح کے مقامات پر آئی۔ معروف حدیث ہے، میں اس کا آخری حصہ پڑھ رہا ہوں جس میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے یہ حدیث آئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات، یہ ٹائٹل کہاں سے آیا، سیدہ کائنات کیوں کہتے ہیں آپ کو، اس کی بنیاد یہ فرمان نبوی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، فقال اما تردین، اب میں صحیح بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ وہ تمام عورتیں جو جنتی ہوں گی تو ان سب کی سردار ہو۔ اسی طرح صحیح بخاری کے یہ الفاظ بھی آئے ہیں، یہ آپ نے سن لیے۔ دوسری جگہ الفاظ آئے ہیں وہ بھی صحیح بخاری میں ہی ہیں، الا تردین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین، جتنی مومن عورتیں جنت کی ہوں گی سب کی سردار ہوں گی، یہ آ گیا۔ تیسرا یہ ٹائٹل بھی آیا ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں اسی روایت میں، سیدۃ نساء ھذہ الامہ، کہ اس امت کی جتنی عورتیں ہیں آپ ان سب کی سردار ہوں گی۔ جب آقا علیہ السلام یہ وعدہ فرما رہے ہیں اور یہ نص قطعی ہے، وعدہ فرما رہے ہیں تو وہ وعدہ حق ہے۔ تو جب اس امت سے تعلق رکھنے والی بلا استثناء تمام جنتی عورتوں کا سردار آقا علیہ السلام نے آپ کو ڈکلیئر کر دیا۔ میں 2 حدیثیں اور ایڈ کر دوں، ایک مسند طیالسی کی ہے اور وہ بھی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے۔ اس میں آقا علیہ السلام کے زبان اقدس سے ادا ہونے والے الفاظ یہ ہیں، ثم قال یا فاطمہ اما تردین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین، یہ جو لفظ ہے سیدہ کائنات، وہ ٹائٹل یہاں سے نکلا ہے۔ اے فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہو۔ دوسری حدیث جو ہے وہ افضل نساء العالمین کے الفاظ کے ساتھ ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے مسند احمد بن حنبل میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی سن لیجئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل کے مسند میں حدیث صحیح فرماتے ہیں، قال خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الارض 4 خطوط، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی۔ قال تدرون ما ھذا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں سمجھ آئی ہے یہ 4 لکیریں جو میں نے کھینچی ہیں یہ کیا ہیں؟ فقالوا اللہ ورسولہ اعلم، عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 جو لائنیں کھینچی ہیں خطوط، جان لو یہ کیا ہے؟ فرمایا افضل نساء اہل الجنہ خدیجۃ بنت خویلد وفاطمۃ بنت محمد وآسیۃ بنت مزاحم امرأۃ فرعون ومریم، فرمایا جنتی عورتیں جتنی بھی ہوں گی نسل بنی آدم سے، یعنی آدم علیہ السلام کے وقت سے قیامت تک جتنی عورتیں جنتی ہوں گی ان میں سب سے افضل، اعلیٰ و برتر اور سب کی سردار 4 ہوں گی عورتیں۔ پہلی عورت کون؟ فاطمہ کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا نام لیا فاطمۃ الزہرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ تیسرا نام لیا مزاحم کی بیٹی آسیہ، یہ فرعون کی بیوی تھی۔ یہ شرف کیوں ملا؟ کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا اور اس فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کو پناہ دی، پرورش کی اور حفاظت فرمائی۔ اور چوتھا فرمایا مریم، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ مریم بنت عمران۔ اب امام حاکم نے بھی یہ روایت کی ہے، انہوں نے بھی ایک ہی حدیث میں تینوں ٹائٹل بیان کی ہیں امام حاکم نے، اور اسناد صحیح ہے۔ یہ فرمایا یا فاطمہ الا تردین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو یوں ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہو؟ وسیدۃ نساء ھذہ الامہ،
اور میری اس امت کی ساری عورتوں کی سردار ہو، وسیدۃ نساء المومنین، اور تمام مومن عورتوں کی سردار ہو۔ تینوں ٹائٹل ایک ہی حدیث میں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پھر اسی طرح کا رتبہ حسنین کریمین کو عطا کیا ہے، وہ بھی مسند احمد بن حنبل میں ہے حدیث۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ اس لیے مسند احمد بن حنبل کی حدیث چنی ہے میں نے کہ اس میں دونوں کا تذکرہ آیا ہے، والدہ ماں کا بھی اور شہزادوں کا بھی۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وفاطمۃ سیدۃ نسائہم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں، اور فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ ایک فرشتہ جو آج تک مجھے کبھی ملنے نہیں آیا تھا، اس نے اللہ رب العزت سے خصوصی اجازت لی، فاستأذن ربہ ان یسلم علی ویبشرنی۔ اللہ پاک نے اس کو خوشخبری مجھے پہنچانی تھی، فرشتے نے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے اجازت دیں یہ خوشخبری میں لے کے جاؤں۔ اجازت لی، مجھے آ کے سلام عرض کیا، اور کیا کہا؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وان فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ فرمایا یا رسول اللہ رب العزت نے خوشخبری یہ بھیجی ہے کہ بے شک، بغیر شک و شبہ کے حسن اور حسین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہوں گے، اور یاد رکھ لیں جو بھی جنت میں جائے گا جوان ہو جائے گا، اور فاطمہ بے شک و شبہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، سلام اللہ علیہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔